لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، عبارت صحیح کر لو، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بخاری شریف صفحہ 104، مسلم صفحہ 169 جلد 1، نسائی صفحہ 105 جلد 1، ابو داؤد صفحہ 119 جلد 1۔ لا صلاۃ، نہیں نماز اس آدمی کی جس نے فاتحہ نہ پڑھی، لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی، جس نے فاتحہ نہیں پڑھی، لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لہذا جی امام نہ پڑھے نہیں ہوتی، مقتدی نہ پڑھے نہیں ہوتی، اکیلا نہ پڑھے نہیں پڑھتی، ہر ایک کو گویا کہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ پہلی دلیل ہے۔ جواب نمبر 1، یہ روایت آپ کے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے صریح نہیں، نہ مقتدی کا ذکر نہ خلف الامام کا ذکر۔ تمہارا ہمارا اختلاف کیا ہے؟ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ تمہارا یہ دعویٰ ہے۔ اس حدیث کے اندر نہ مقتدی کا لفظ ہے نہ خلف الامام کا، تو یہ روایت آپ کے دعویٰ کو صراحتاً اس پر دلالت نہیں کرتی۔ اس کے اندر مقتدی کا بھی ذکر کوئی نہیں، اس کے اندر خلف الامام کا بھی ذکر کوئی نہیں۔ تمہاری دلیل وہ حدیث بنے گی جس کے اندر مقتدی کا ذکر ہو، خلف الامام کا ذکر ہو۔ یہ پہلا جواب۔ دوسرا، اس روایت میں لفظ فصاعدن بھی موجود ہے۔ فصاعدن کا معنی سمجھو، یعنی فاتحہ تے فصاعدن کچھ اور، فاتحہ فصاعدن، فصاعدن کا معنی اگلی صورت، یعنی فاتحہ بھی پڑھے، فاتحہ کے بعد اگلی صورت بھی پڑھے۔ جب تک فاتحہ بھی اور اگلی صورت بھی نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ اور اگلی صورت کون پڑھتا ہے؟ مقتدی نہیں پڑھتا، وہ اکیلا پڑھتا ہے۔ غیر مقلدین کے نزدیک بھی مقتدی نے صرف فاتحہ پڑھنی ہے، اگلی صورت نہیں پڑھنی، لیکن حدیث کے اندر لفظ آ رہا ہے فصاعدن، فاتحہ بھی تو فاتحہ کے بعد اگلی صورت بھی ضروری ہے۔ اگر مقتدی کے لیے یہ حدیث ہوتی تو فصاعدن کا ذکر نہ ہوتا، چونکہ مقتدی تو تمہارے نزدیک بھی اگلی صورت اس پر پڑھنی لازمی نہیں ہے۔ اگلی صورت پڑھتا ہے کون؟ اکیلا ہو تو، لہٰذا یہ حدیث اکیلے کے لیے ہے۔ یا امام پڑھتا ہے، امام فاتحہ بھی پڑھے گا اگلی صورت بھی پڑھے گا، منفرد اکیلا فاتحہ بھی پڑھے گا اگلی صورت بھی پڑھے گا۔ اب یہ حدیث اس آدمی کے لیے ہے جو فاتحہ کے بعد اگلی صورت بھی پڑھے، اور وہ امام ہے یا اکیلا، لہٰذا اس حدیث کا تعلق امام یا اکیلے کے ساتھ ہے، مقتدی کے ساتھ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ روایت امام یا منفرد کے لیے ہو سکتی ہے جنہوں نے فاتحہ اور اگلی صورت بھی پڑھنی ہے۔ یہ فصاعدن کا حوالہ مسلم صفحہ 169 جلد نمبر 1، نسائی صفحہ 105 جلد نمبر 1، مسند ابی عوانہ صفحہ 124 جلد نمبر 2۔ تیسرا جواب، بات کو پہلے سمجھ لو۔ فصاعدن کا لفظ نہ ہو
تب بھی اس حدیث کا معنی اگلی صورت جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. کس طرح؟ لا صلاۃ نہیں ہے نماز اس کی لم یقرا جس نے نہیں پڑھا بفاتحہ ساتھ فاتحہ کے، فاتحہ کے ساتھ نہیں پڑھا کس چیز کو؟ وہ سمجھو لم یقرا بفاتحۃ الکتاب نہیں پڑھا ساتھ فاتحہ کے اگلی صورت کو. جس نے نہیں پڑھا بفاتحہ ساتھ فاتحہ کے، یہ لم یقرا کا مفعول آگے ہے، یعنی اگلی صورت جو نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی. یہاں فاتحہ کی تو بات ہی نہیں ہے. لم یقرا بفاتحہ، فاتحہ کے ساتھ اگلی صورت جو نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اور اگلی صورت پڑھتا ہے امام یا اگلی صورت پڑھتا ہے اکیلا، لہٰذا اس حدیث کا تعلق امام یا اکیلے کے ساتھ ہوگا. یہ تو ترجمے سے آسانی سے بات سمجھ آتی ہے، میں نے آپ کو سمجھا دی. اب قانون اصل سمجھو. یہ قرأ ایک ہوتا ہے قرأ فاتحۃ الکتاب، ایک ہے قرأ بفاتحۃ الکتاب. اب دونوں کا ذرا قانون سمجھو. یہ قرأ ہو اور اس کے بعد با نہ آئے، قرأ ہو اور اس کے بعد با نہ آئے تو جو مفعول بھی ہوتا ہے نا وہ کل مفعول بھی ہوتا ہے. مثلا قرأ سورۃ الرحمن تو گویا کہ پوری سورت رحمان پڑھی ہے. قرأ کے بعد با نہ ہو، مفعول بھی ہو لیکن با کے ساتھ نہ ہو، قرأ فلاں سورت، سورۃ الرحمن، قرأ سورۃ یاسین، تو مراد کیا ہوگا؟ سورت یاسین پڑھی ہے. مراد کیا ہوگا؟ سورت رحمان پڑھی ہے. یعنی وہ جو مفعول ہوگا وہی کل مفعول ہوگا. ایک دوسری بات، اور قرأ کے بعد اگر با آ جائے، قرأ کے بعد اگر با آ جائے تو پھر معنی کیا ہوگا؟ قرأ بفاتحہ. کیا مطلب؟ یعنی فاتحہ کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھا ہے. یہ جو بفاتحہ با جس پر آ رہی ہے یہ پورا مفعول نہیں ہے، بعض مفعول یہ ہے اور بعض مفعول کچھ اور ہے. قرأ فعل ہے، اس کا مفعول آگے کوئی ہوگا. اس کا مفعول کیا ہوگا؟ با آ جائے تو با کا مدخول بعض مفعول ہوتا ہے. با کا مدخول کیا ہوتا ہے؟ بعض مفعول. بعض یہ تے بعض کچھ اور، بعض یہ اور بعض کچھ اور. بات سمجھے؟ اب دونوں کی مثال سمجھو. پہلے با نہ ہو، فقرأ علیہم سورۃ الرحمن، ترمذی شریف، فقرأ علیہم سورۃ الرحمن، ترمذی شریف. اب یہاں پر کیا ہوگا؟ قرأ کا جو مفعول ہے یہ سورۃ رحمان مفعول ہے. سورۃ رحمان پڑھی، یہاں مراد کیا ہوگا؟ سورۃ رحمان پڑھی، کچھ اور پڑھنا مراد نہیں ہوگا. قرأ کا کل مفعول یہ ہے. دوسری مثال لو، با والی. طفت وراء الناس والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بالطور، یقرأ بالطور، یقرأ بالطور، بخاری شریف صفحہ 106 جلد نمبر 1. اس کے بعد دوسری ایک عبارت لکھ لو، قرأ فی المغرب بالطور، قرأ فی المغرب بالطور، بخاری صفحہ 105 جلد 1. اب قرأ بالطور قرات کی سات فاتحہ کے، کیا مطلب ہوگا؟ قرأ کا مفعول فاتحہ بھی ہے اور فاتحہ کے ساتھ کچھ اور بھی ہے. یہ فاتحہ بعض مفعول ہے، بعض. فاتحہ بھی پڑھی تو فاتحہ کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھا. اور سمجھے؟ اب نہ قرأ بالطور، طور بھی پڑھا اور طور کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھا. قرأ بالطور، قرأ کا مفعول یہ بالطور، طور بعض مفعول ہے، یعنی بعض یہ پڑھا تو بعض کچھ اور وہ یہی ہوتا ہے نماز میں. اب آدمی کہے جی امام صاحب نے آج سورت یاسین پڑھی ہے، سورت طور پڑھا ہے، مطلب کہو کہ یعنی فاتحہ بھی پڑھی تو طور بھی پڑھی. وہ سمجھے؟ فاتحہ بھی پڑھی تو طور بھی پڑھی. اب یہاں پر مثلا یہی ہوگا، فاتحہ بھی پڑھی تو طور بھی پڑھی، کچھ مفعول فاتحہ تو کچھ مفعول طور.
بعض مفعول کا کچھ حصہ، بعض حصہ سورت طور اور بعض حصہ سورت فاتحہ. تو بعض با آ جائے تو اس کا جو مدخول ہوتا ہے وہ قرأ کا جو مفعول بنتا ہے وہ مفعول کا بعض حصہ ہوتا ہے، بعض وہ اور بعض اور. اب یہ جو حدیث ہے اس حدیث میں بھی لم یقرأ بفاتحہ، تو لہٰذا یہاں بھی مراد ہوگا فاتحہ بعض مفعول ہے اور اس کے ساتھ بعض کچھ اور بھی پڑھا گیا. کچھ اور کیا پڑھا گیا؟ اگلی صورت. اور اگلی صورت کون پڑھتا ہے؟ امام یا اکیلا. لہٰذا اس حدیث کا تعلق امام یا اکیلے کے ساتھ ہوگا. اب دیکھو جی نمبر 3، اگر فصاعداً نہ بھی مانا جائے تو اس حدیث سے فاتحہ کے ساتھ کچھ اور پڑھنا لازمی ثابت ہوتا ہے. جب تک کچھ اور نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی. لہٰذا اس حدیث کا تعلق امام یا منفرد ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے، نہ کہ مقتدی کے ساتھ. کیوں؟ قرأ کبھی متعدی بالواسطہ ہوتا ہے، کبھی بلا واسطہ. اگر بلا واسطہ با متعدی ہو تو کل مفعول بھی مراد ہوگا، جیسے قرأ علیہم سورۃ الرحمن ترمذی شریف باب التفسیر. اور بواسطہ با متعدی ہو تو بعض مفعول بھی مراد ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے. جیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں طفت وراء الناس، میں نے لوگوں کے پیچھے پیچھے چکر لگایا تو رسول پاک نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز پاک میں رسول پاک یقرأ بالطور، یقرأ بالطور سورت طور پڑھ رہے تھے. یعنی فاتحہ بھی پڑھی تھی اور فاتحہ کے بعد سورت طور بھی پڑھ رہے تھے. بخاری شریف صفحہ 106 جلد نمبر 1. اور دوسرا حوالہ لکھ دیا قرأ فی المغرب بالطور. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول پاک نے مغرب کے اندر سورت طور پڑھی. قرأ فی المغرب بالطور، بالطور قرأ بالطور سورت طور کے ساتھ قرات کی، سورت طور کے ساتھ، یعنی فاتحہ بھی پڑھی اور اس کے ساتھ ساتھ سورت طور بھی پڑھی. بخاری صفحہ 105 جلد نمبر 1. اب اسی طرح یہاں پر بھی لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نہیں پڑھا فاتحہ کے ساتھ کچھ اور بھی، فاتحہ کے ساتھ کچھ اور بھی، یعنی کچھ فاتحہ تے کچھ اور وہ کیا ہوگا؟ اگلی صورت. فاتحہ بھی گویا کہ پڑھنا لازمی، اگلی صورت کا بھی پڑھنا لازمی. اور وہ کس کے لیے ہے؟ اکیلے آدمی کے لیے، یا وہ ہے امام کے لیے. لہٰذا اس حدیث کا تعلق امام یا اکیلے کے ساتھ ہوگا، مقتدی کے ساتھ نہیں ہوگا. جواب نمبر 4، لفظ من لمن لم یقرأ یہ عموم کے لیے ہر جگہ استعمال ہو ضروری نہیں. یہاں پر عبارت اس طرح ہونی چاہیے، لفظ من عموم کے اندر استعمال ہونا ضروری نہیں، مندرجہ ذیل مقامات پر خصوص میں استعمال ہوا ہے. لفظ من عموم کے اندر اس کا استعمال ہونا ضروری نہیں، یعنی کئی دفعہ عموم کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ خصوص کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے یستغفرون لمن فی الارض، یہ حامیم شورا آیت نمبر 5 پارہ 25. اب من سے مراد خاص صرف مومن، مشرک مراد نہیں ہے. آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض سورۃ ملک آیت نمبر 16 پارہ 29. من فی السماء، اب یہاں پر لفظ من صرف اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے. من فی السماء سے مراد صرف اللہ. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یہ سورۃ ملک آیت نمبر 17 پارہ 29. یہاں بھی من فی السماء لفظ من ہے اور مراد صرف اللہ. اور سمجھے تو لفظ من کا عموم کے اندر استعمال ہونا ضروری نہیں ہے، کئی دفعہ خصوص کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اب لمن لم یقرأ، اب یہاں پر کیا دلیل کہ یہ عمومی کے اندر استعمال ہوا ہے، ممکن ہے خصوص کے لیے استعمال ہوا ہو. جواب نمبر 5، یہ جو حدیث ہے لا صلاۃ، اس کی سند کا راوی ہے سفیان ابن عیینہ، جس نے خود اس کی تشریح کر دی ہے لمن یصلی وحدہ، کہ یہ حدیث کس کے لیے ہے؟ لمن یصلی وحدہ، جو اکیلے پڑھ رہا ہو. ابو داود صفحہ 119 جلد نمبر 1. اور حدیث کا راوی حدیث کی مراد کو زیادہ جانتا ہے.